وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلۃ البرات کی حسین گھڑیاں اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو گئی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس شب نور کو رخصت کرنے والے ہوں گے. وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ کسی عنوان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکے. بس وہ کیا کسی نے کہا کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان نو لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں. کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں مالک کی دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور اتنا دل آویز اور خوبصورت انداز ہے کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتائیے، بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا. کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں: او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اللہ اکبر، کتنا گہرا ربط ہے میرا. یا ایہا الانسان، او بھاگنے والے انسان. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، باپ بے چین ہوتا ہے. اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اس طرح کا لباس، وضع قطع یہ، کہنے سننے کا انداز یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں، اتنا انعام دیں گے. اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے. مالک بھی کہہ رہا ہے: او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا
ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے، اس کا سامان، اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا اور سامان خورد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے، تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے، تو سواری کیا ملی اس کو؟ زندگی مل گئی۔ تو شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں اتنا درک گیا کہ وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، تو کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا، درک گیا، تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا ہے۔ اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کہا او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ رتیں اور یہ موسم، جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں، او جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اچھا یہی کافی تھا، لیکن آگے فرمایا الذی خلقک کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیرا رشتہ کہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا رشتہ کہ وہ کریم ہے، لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے۔ کتنا گوڑا ربط ہے، کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف۔ ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ تو بیٹے کے لیے یہ امٹتی ہوئی محبتیں، یہ پیار کے جذبات، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج بازار جائیں تو کوئی شے خالص نہیں ملتی، ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ گداز، وہ نرمی، وہ محبت رکھی ہے۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں کن کن مراحل سے گزرتی ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں اس پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے
کہ ماں کو اتنا پیار اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، الذی خلقک کا، اس نے واہ، واہ. پیدا کیا ہے تجھے. دیکھ سبحان کتنا اللہ، گوڑا سبحان رشتہ ہے. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، آ جا واپس پلٹ کے. تو جب خالق کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، اللہ. وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد. جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. ہائے ہائے ہائے. نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے. تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی. گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے. حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے. ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے. تو عمر سے کہا نکال. تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں. بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزرتی تھی. ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پہ رب کا نام لکھا تھا. یار بندہ گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو. تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے. اور شراب پینے پھر میخانے میں چلے گئے. وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. نکلا، پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے. اللہ اکبر. گھر پوچھا، کہا وہ شراب خانے میں. شراب خانے میں پیچھے چلے گئے. وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اندر سے آواز آئی، کون؟ نام بتایا. کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے. ساقی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے. کہا اسے ملنے آیا ہوں. تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے. تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا. اللہ کا ولی کھڑا تھا. کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. بشر حافظ ننگے پاؤں تھے، اس وقت نشے میں تھے. نشہ شراب کا تھا، لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا. جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا.
عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنہ پا رہے، انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا، میری جب تقدیر بدلی تھی، میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا، مجھے سلام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو رب نے کرم یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا، اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جانور لیت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا، تو اس نے بلند آواز سے کہا ایھا الناس، لوگوں سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزریں گے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو حضرت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا۔ کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی جھولی تو پھیلائے، وہ تو کریم ہے، اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، حضور نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مامور کیا کہ رمضان المبارک میں جو صدقہ اکٹھا کیا تو حضور نے مجھے متعین کر دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اس پر متعین کر دیا تو کوئی شخص آیا اور آ کر کے ایک جانب کپڑا بچھا کے اس میں وہ کھجوریں تھیں، وہ غلہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا اس میں ڈالنے لگا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں محتاج ہوں، قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، میں صاحب عیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت ضرورت مند ہوں، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں، مجبوریاں مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں اور میں اس لیے یہ مال غنیمت، اس مال صدقہ سے کچھ چوری کرنے لگا، میری مجبوریاں مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آ گیا تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے مجھے دیکھا اور فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتن شدیدتن و عیالن، اس نے شدید حاجت کی شکایت کی اور اہل و عیال کا تذکرہ کیا، فرحمتہ تو مجھے اس پہ ترس آ گیا، فخلیت سبیلہ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا اور میں پھر دیکھا کہ وہ ایک جانب سے کپڑا بچھا کے اس میں کھجوریں ڈال رہا ہے، تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت کی، ترلا کیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا وہ رات والے چور کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بڑی حاجت کا ذکر کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ تیسرا دن ہوا تو وہ پھر آیا اور اس نے پھر یوں کپڑا بچھایا اور مال ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے بہت زیادہ منت کی اور مجھے کہنے لگا کہ
میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تجھے پسند آ جائے اور وہ تجھے نفع دے گی تو تو مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ جب تو رات کو سونے لگے اور اپنی کروٹ بستر سے لگائے تو اس وقت تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ پڑھ لیا کر یہاں تک کہ آیت ختم ہو جائے۔ تو جب تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ اس شخص نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تو مجھے بات اچھی لگی، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ما فعل اسیروں کا، وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کل تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ مجھے باتیں سکھائی ہیں اور یہ نفع بخش چیزیں تھیں تو میں نے اس کو اس کے صلے میں چھوڑ دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہ صدقک وہو کذوب، ہے تو جھوٹا تھا لیکن تجھے سچی بات بتا گیا، تھا تو وہ جھوٹا لیکن تجھے سچی بات بتا گیا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، 3 دن تم جن سے باتیں کرتے رہے ہو جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذاکا شیطان، یہ خود ہی تو شیطان تھا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت آپ نے سنی۔ تو اگر رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی ایک بار تلاوت کر لی جائے تو کتنا کو وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ تو یہ معمول بنا لیں، چونکہ آپ سو رہے ہوں گے تو رب کی رحمتیں آپ پر اتر رہی ہوں گی اور شیطان کو ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیطان خود ہی بتا گیا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ پھر اس شخص کے میں قریب نہیں آ سکتا، اور صبح تک وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ آج قلوب اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے ہیں الا ماشاء اللہ، اور یہ دلوں کے اجڑنے کا سبب ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ چیز اپنی چمک باقی نہیں رکھتی، زنگ آ جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح باقی چیزوں کو زنگ آتا ہے تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ باقی چیزوں کا زنگ اتارنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن سے ان چیزوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو اگر دل زنگ آلود ہوتا ہے تو کوئی چیز تو اس کے لیے بھی ہوگی جو دل کا زنگ اتارتی ہوگی۔ تو خود ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، اور جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے دل مزکہ اور مصفہ رہتے ہیں اور پاک رہتے ہیں، اور دلوں میں بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ذکر کی برکت سے زائل ہوتی ہیں۔ دل کی بیماریاں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ دل کی باطنی بیماریاں حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج، سب کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر جب کیا جائے تو دل اللہ کے نور سے معمور ہوتا ہے۔
حضرات صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ آپ اگر مجھے آواز دیں تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جب کوئی شخص اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر خالی اسم ذات کا مجرد یہ مقصد پورا نہیں کرتا، یعنی آپ یہ کہیں اللہم آتنی فلاں، مجھے فلاں چیز عطا کر، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، یہ تو اس سے عرض کرنا ہوا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو اس سے کیا مقصد ہے؟ پکارنے کے بعد جو آپ کی حاجت تھی وہ آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ آپ مجھے آواز دیں تو میں متوجہ ہو جاؤں گا، تو پھر آپ پھر آواز دیں تو میں پھر متوجہ ہو جاؤں گا، تو بار بار آوازیں دیتے رہیں تو میں آخر کہوں گا کہ بولو کس لیے مجھے پکار رہے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کا نام پکارتے ہو، مجرد اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ آگے تم کچھ کہتے نہیں ہو؟ تو اس کے بڑے جواب اہل علم نے دیے ہیں، لیکن میں اس کا ایک سادہ جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پکاریں، آواز دیں، تو میں متجسس ہو جاؤں گا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے تو کیوں پکارا ہے، مجھے پتہ نہیں آپ نے کیوں پکارا ہے۔ لیکن بچہ ماں کو کہے امی اور اس کے بعد چپ ہو جائے، ماں جانتی ہے اسے دودھ چاہیے، اسے لحاف چاہیے، اسے بھوک لگی ہے، اسے کیا چاہیے؟ چونکہ ماں کا تعلق ہے، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے بچے کو بتانا نہیں پڑتا، صرف امی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے، اس کی اگلی ضرورت کیا ہے یہ ماں خود جانتی ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا بچے کو جانتی ہے، اور جس نے خلق کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ تو رب جانتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔